اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہی غزوہ احد کے واقعات چل رہے ہیں۔ اولما جس وقت اصابتکم مصیبتن پہنچی تم کو مصیبت، ایمان والوں کو جب مصیبت پہنچی فتح ہونے کے بعد، جب درے سے تیر انداز ہٹے اور دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا تو وہ مصیبت اس کا ذکر ہوتا ہے۔ قد اصبتم مثلیہا، تو اس سے دگنی مصیبت تم بدر میں ان کو پہنچا چکے ہو۔ اللہ یہ یاد کر رہے ہیں کہ یہ مصیبت پہنچی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، جیسے پیچھے پہ ہم نے پڑھا کہ شہادتیں دینا، تکلیف پہنچا کے تمہارے درجات کو بلند کرنا، لیکن اگر برابری کی بات کرتے ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس سے مثلیہا، اس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے ہو ان کو، کافروں کو پہلے۔ قلتم ان ھذا، اور اب اے مسلمانوں تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں ہو گیا؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم تو جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں، یہ مصیبت ہمارے ساتھ کیوں ہو گئی؟ کافر تو اللہ کے بھی منکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہیں، ان کو یہ کیسے فتح مل گئی اور ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ھو من عند انفسکم، یہ جو مصیبت آئی ہے یہ تو تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تمہاری اپنی جانوں کا کیا درا ہے سارا۔ کون سا؟ جو آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو غلطی سے پس پش ڈال دیا کہ اس درے میں سے تیر اندازوں نے نہیں ہٹنا، خواہ ہمیں چیل اور کوے کھا جائیں، کسی صورت میں نہیں جانا۔ تو جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے وہاں سے 25 لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور 15 لوگ رہ گئے جو شہید ہو گئے، اور اس کے بعد دشمن نے حملہ کر دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، آئندہ بھی بڑے مار کے آئیں گے اللہ کے راستے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ مقدم رکھنا، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ تو ویسے اگر سمجھے تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ آج جب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور ایک طرف اپنی خواہش ہو یا معاشرے کی کوئی ٹرینڈ ہو یا اس کا کوئی طریقہ کار ہو، تو ہم کس طرف جاتے ہیں؟ کیا سنت کی طرف جاتے ہیں یا جو معاشرے میں رائج ہے اس کی طرف جاتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے ایمان والو یہ یقین رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ بالکل نہ ہوتا، لیکن اس میں بھی تمہاری آزمائش بھی ہے، تمہارا امتحان بھی ہے، اور تمہارے درجات کی بلندی بھی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں، یہاں تک کہ وہ حملہ کے لیے ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی وہ آتے، لیکن نہیں، اللہ نے آزمانا ہے آگے جو بتا رہے ہیں۔ وما، اور جو کچھ اصابکم پہنچا تم کو، یوم تقل جمعان، اس دن کے دو جماعتیں آمنے سامنے تھیں، ایمان والوں کی اور کفر کی، اللہ کی جماعت اور کافروں کی جماعت، وہ آمنے سامنے تھی۔ جو کچھ بھی ہوا فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کی منشا سے ہوا ہے، اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیوں چاہا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جو خالص ایمان والے ہیں، مومن ہیں، صابر ہیں، شاکر ہیں، ان کو بھی دنیا کے سامنے بھی ظاہر کر دے۔ اللہ تو جانتا ہی جانتا ہے سب کو، ان کو لوگوں کے بھی سامنے ظاہر کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی سامنے کر دے جن کے دلوں میں نفاق ہے، جیسے 300 ساتھی عبداللہ بن ابی لے کے چلا گیا، کچھ لوگ پھر بھی لشکر میں رہ گئے، ان سب کی باتیں اور ان سب کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ وہ بھی لوگوں پہ ظاہر کر دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے
اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس پہ تکلیف پہ صبر و شکر کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو تکلیف سے بھاگنے والے ہیں۔ اور جب ان کے 300 نکلنے کی وجہ سے دیکھ لیں، 1000 کا لشکر ہے، سامنے 3000 لوگ ہیں، 300 اس میں سے بھی نکل گئے، تو کتنا بڑا امتحان تھا، سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ یہ اللہ نے ظاہر کر دیا سب کا کہ یہ منافق ہیں جو دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اس زندگی کے ساتھ محبت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہیں۔ اونچ نیچ تو لگی رہتی ہے، لیکن یہ وہ اللہ کے لیے خالص ہے۔ یہ اصل مقصد تھا ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اب وہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اب یہ وہ جماعت تیار ہو رہی ہے اور تیار ہو گئی ہے کہ جو آگے چل کے انشاءاللہ اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ وقیلا، اور کہا، لہم، ان کو، وہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جا رہے تھے، ان کو اہل ایمان نے کہا، تعالو، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو۔ اودفعوا، اگر یہ تمہاری نیت نہیں تو کم از کم مدینے کا دفاع تو کرو، دفاع کے لیے آ جاؤ۔ اگر آج یہ دشمن حملہ آور مدینے کے اندر گھس گیا تو اس نے نہ مسلمانوں کو دیکھنا، نہ منافقوں کو دیکھنا، کسی کو نہیں دیکھنا، اس نے سب کی عزتوں کو پامال کرنا ہے۔ اور وہ اس زمانے کے حساب سے جو حکم تھا، وہ عورتوں کو لونڈیاں بنا کے لے جائیں گے، تمہاری بیویوں کو، تمہاری بچیوں کو، تمہاری اولادوں کو لونڈیاں بنا کے لے جائیں، تو غیرت تو کھاؤ کہ مدینے کا دفاع ہی کر لو، اس کے لیے آ جاؤ۔ قالو، کہنے لگے منافق یہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ ہوگی، ہم نہیں سمجھتے۔ دیکھیں کیا بہانہ بنا رہے ہو، یہ جنگ نہیں ہوگی، آپ بھی مدینے سے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی مدینے سے آئے ہوئے ہیں، بس یہ ویسے ہی کوئی بات ہو رہی ہے، یہ لڑائی نہیں ہونی۔ لَتَّبَعَنَاكُمْ، تو البتہ ہم ساتھ چلتے۔ اگر لڑائی کا ہمیں یقین ہوتا کہ آپ آپس میں لڑیں، آپ لوگ تو لگتا ہے کچھ شاید نعوذ باللہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح کی کوئی انہوں نے باتیں کی ہیں، اگر یہ لڑائی ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے، لیکن لڑنا شڑنا کوئی نہیں، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہم للکفر یومئذ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اس دن کفر کے، ہم وہ تھے للکفر، کفر میں، یومئذ اس دن، اقرب و نزدیک، اس دن یہ کفر کے قریب ہو گئے تھے، کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے نا، کبھی ایمان اس میں آتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی نکلتا ہے، جدھر فائدہ دیکھتا ہے۔ تو اس دن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر کے نزدیک تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، ایمان کی نسبت، ایمان ان کے اندر نہیں تھا، کم تھا، اور کفر کے وہ زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، جو اپنے منہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، وہ کہہ رہے تھے جو کچھ اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، دلوں میں انہیں پتہ تھا کہ جان بچاؤ، بھاگو یہاں سے، نکلو، اور ان کو مسلمانوں کے بھی حوصلے پست کرو تاکہ کفار کو فائدہ ملے، وہ ان کے فائدے کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے، منہ سے جو مرضی ہے بولتے رہیں، واللہ عالم ما یکتمون، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپا رہے تھے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں میں نفاق ہے، وہ کہہ کچھ رہے ہیں، دلوں میں کچھ ہوتا ہے، یہی نفاق ہوتا ہے۔ اللہ زین قالو، اور جن لوگوں نے کہا، یہی منافقوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے لیے، وَقَعْدُوا، اور وہ خود گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ آج یہاں قتل نہ ہوتے۔ جو واپس چلے گئے خود گھروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے، ہماری بات مانتے، تو یہ جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں مدینے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید یا کوئی شدید ترین زخمی جو تھا، تو یہ سارے کے سارے نہ ہوتے۔ اب اس کا جواب بھی اللہ دے رہے ہیں ان کو، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہاری اس بات میں کوئی ذرہ برابر بھی سچ ہے تو ثابت کر دو اس دن، جس دن تمہیں موت آئے، اس موت کو ٹال کے تو دکھاؤ۔ جہاں پہ موت لکھی ہوئی ہے اس جگہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان نے اپنے مرنے والی جگہ پہ جس حال میں مرنا ہے، قتل ہونا ہے، ویسے موت ہونا ہے، جو ہونا ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، انسان نے اس جگہ پہ پہنچ جانا ہے۔ یہ اللہ نے پیچھے ہمیں آیت میں بتایا۔ یہاں پھر ہے
کہ اگر تمہاری اس بات پہ سچی ہے کہ یہ گھر بیٹھے رہتے تو یہاں پہ شہادت ان کو نہ ملتی، یہ زخمی نہ ہوتے، ان کو تکلیف نہ ہوتی، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو جب تمہاری موت آنے لگے اس کو ٹال کے دو دکھاؤ۔ موت وہیں پہ آئے گی جہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اسی وقت آئے گی جب رب نے لکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ جب آتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے، اور جب آ جاتی ہے تو ایک لمحہ تاخیر بھی نہیں کرتی۔ یہی ایمان والوں کا یقین ہے، اس لیے تو وہ اتنے فراخ دلی سے، اتنے کھلے سینے کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو شہادت کی موت ہے، اگر موت نہیں لکھی ہوئی تو پھر بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔